اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین آیت 65۔ الیوم آج نختم ہم مہر لگا دیں گے اللہ پر افواہہم ان کے منہ پر وتکلمنا اور ہم سے کلام کریں گے بولیں گے ایدیہم ان کے ہاتھ وتشہد اور گواہی دیں گے ارجلہم ان کے پاؤں بما اس کی جو کانو وہ تھے یکسبون کسب کرتے کماتے کام کرتے۔ آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور بتلائیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے۔ یہ انسان کی جو انسان کی جو جبلت ہے، جو عادت ہے، جو فطرت ہے، اب اس میں جب اس کو اپنے نفس کی طرف جاتا ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، جب اپنے وہ اللہ سے رب سے جو اس کا جو روح کا تعلق ہوتا ہے وہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اب نفس کا تعلق زمین کی چیزوں سے ہے، زمین سے، اور روح کا تعلق سماوات یعنی آسمانی اللہ سے تعلق اور محبت کے لحاظ سے ہے سارا معاملہ۔ اب جسم کو جب خاص تکلیف پہنچتی ہے یا اس کو ضرورت یا حاجت ہوتی ہے یعنی وہ نفس کو، تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ رکھی گئی ہے کہ وہ جائے اور اس کے خلاف، اور اس کی اس روح اور نفس کی اس کشمکش میں اب ون کون کرتا ہے؟ اگر ایک رسا کشی کا مقابلہ ہو رہا ہو، ایک سائڈ سے مخالف پارٹی ہی نہ ہو، تو جو دوسرے سائڈ سے کلیم کرے گی سائڈ جو وہ اس کا کلیم جھوٹا ہوگا، سچا نہیں ہوگا۔ اب اس کے ون کرنے کے لیے مخالف قوت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس دنیا میں جو ان کی عادتیں، جو بہانے جو انسان بناتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ پریٹینڈ کرتا ہے، تو وہ جو جن کو عادت پختہ ہوئی ہوگی تو وہ وہاں بھی باز نہیں آئیں۔ تو اب وہ خالق اور مالک ذات ہمیں یہ خبر دے رہی ہے، دیکھو تم کیا سمجھتے ہو، تم ہم سے بچ جاؤ گے، چھپ جاؤ گے، تم خود اعتراف کرو گے۔ اگر تمہاری زبانیں جھوٹ بولنا چاہیں گی تو تمہارے ہاتھ بولیں گے۔ موسٹلی ہم اپنے تقریباً کم و بیش سبھی کام ہاتھ سے کرتے ہیں، ہاتھوں کی انوالویشن کسی اس حوالے سے لازمی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر بعض وقت پاؤں اس کی طرف چل کر جاتے ہیں، جس گناہ کی طرف انسان جانا چاہتا ہے تو پاؤں اس میں معاونت کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہم سے یہ کیا تھا، اور وہ بولیں گے کہ اس نے یہ کام کیا تھا، اور ان کی سپورٹ میں اس گواہی دے گئے پاؤں، وہ بتائیں گے کہ ہاں اس نے اس طرف قدم بڑھائے تھے اور ہم ہی اس طرف اٹھ کر گئے تھے۔ جب صورتحال ایون کہ یہ ہے کہ جلد تک کلام کرے گی، جلد کے ذرات تک بتائیں گے کہ یہ اس نے کیا۔ جب اس کے اپنے وجود سے جب وہ گواہی مل رہی ہوگی، وہ سچ کا بیان اس کے وجود سے آئے گا، جو اس کو جھٹلائے گا کہ یہ تو غلط بول رہا ہے، بات ایسی نہیں ایسی ہے۔ ٹھیک نا؟ جیسے گھر کا بھیدی جو ہوتا ہے نا، جب وہ اپنا وہ بھید یا راز افشا کرتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں اس کا اپنا وجود بتائے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا۔ اب صورتحال جب یہ ہوگی، ہم آپ سوچیں کہ ہم کر کیا رہے۔ ہمیں اتنی حد تک بھی بتا دیا گیا ہے، دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا۔ اب ایسا میرے ساتھ کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ صرف میرے ساتھ ایسا نہ ہو بلکہ کسی انسان کے ساتھ نہ ہو ایسا۔ ایک خبر دی جاتی ہے کہ جی کچھ دیر بعد اس جگہ پہ ایسا خطرناک طوفان ہٹ کرے گا، ہاں اس کی بچاؤ کی صورت یہ ہے۔
تو کیا آپ صرف اپنی جان بچائیں گے؟ آپ کو جن سے تعلق ہوگا کیا ان کو نہیں بتائیں گے کہ اس طرح ہونے والا ہے، اس کے بچاؤ کی تدبیر کرتے ہیں؟ اگر آپ ایسا نہیں کرتے پھر آپ کا دوسروں سے جو تعلق کا دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے۔ اگر وہ آئے اور اپنی آپ جان بچا کر نکل جائیں وہاں سے اور دوسروں کو اس حال میں چھوڑ جائیں تو بتائیں آپ ایسے انسان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ موت نے لازمی آنا ہے، اور قبر اور حشر اور آگے جو حساب اور کتاب کا معاملہ ہے وہ کنفرم ہے۔ اس کے لیے اگر مجھے اپنی فکر ہے، اگر مجھے اپنی فکر لگی ہوئی ہے تو یہ فکر سچی نہیں ہے، یہ حق پر مبنی نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ ہر ایک انسان کی خیر چاہی جائے۔ یہاں پہ رب کی ذات سب کو بتا رہی، سب کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس سب میں اگر میرے کانوں نے ایسا سن لیا، میری آنکھوں نے ایسا پیغام دیکھ لیا اور میں اسے اپنی حد تک رکھ کر بیٹھا رہا تو پھر یہ میرا اس پیغام سے، اس اللہ سے، اس تعلق سے سروکاری نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرے محفوظ نہ ہوں، وہ خیر کا کلمہ، خیر کا عمل دوسروں تک نہ پہنچے، پھر آپ اس خیر کے عمل کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے۔ یہ حق کی پہچان ہے کہ حق اپنی پرچار چاہتا ہے، تو اس حق کو آپ دبا نہیں سکتے، چھپا نہیں سکتے۔ وہ آپ کے عمل سے، آپ کی فکر سے ظاہر ہو کر رہے گا۔ اگر تھا تو ظاہر ہو کر رہا، نہیں تھا تو پھر نہ ظاہر ہوا۔ تو رب کی ذات ہم سے کچھ نہیں چھپا رہی، ہمیں ساری خبر دی جا رہی ہے۔ اب اس کو آپ بار بار ایک عمر بھر پڑھتے رہے اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا نہ، سمجھانا، دوسروں کے لیے کچھ ایسا عمل نہ کیا، تو بتائیں آپ کا اس پر کیا ایمان تھا؟